ٹک ٹاک پر پاکستان میں پابندی لگی اور ہم سب نے اللہ کا شکر ادا کیا، مگر ناظرین مسئلہ کبھی بھی کوئی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم نہیں ہوا کرتا، بلکہ اصل مسئلہ تو ہماری قوم کی گراوٹ کا ہے۔ ہمارا ذہنی لیول ہی ایسا ہے کہ ہمارے ہاں بےہودگی، لچڑ پن، جگتیں، ٹھمکیں اور اول پھول ہی پسند کیا جاتا ہے، اور ٹک ٹاک پر بدقسمتی سے ان سب چیزوں کی بھرمار تھی۔ ہم آج تک یہی نہیں سمجھ سکے کہ ٹیلنٹ اور بھانڈ پن میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس قوم کی تربیت اب کوئی بھی مائی کا لال نہیں کر سکتا۔ یہ قوم بنی اسرائیل سے زیادہ ڈھیٹ اور جاہل ہے، اور اس قوم کو جاہل اور اجڑ بڑی محنت سے بنایا گیا ہے۔ تعلیم و تربیت تو خیر کی ہی نہیں گئی، اوپر سے ہمارے نصاب جعلی، ہمارے نعرے جعلی اور تاریخ مسخ شدہ ہے۔ یہ صرف ایک 22 کروڑ کا ہجوم ہے۔ آپ یہاں عقل کی بات لکھ کر یا کر کے دیکھیے، آپ کو ایسے ایسے فتوے اور گالیاں ملیں گی کہ الامان۔ بس اپنی بےہودگی سے کسی کو ہنسا لو، لچڑ پن دکھا لو، ہی ہا کر لو تو سب ٹھیک ہے، آئینہ دکھاؤ تو یہ آئینے پر ہی تھوکنے لگتے ہیں، لیکن اپنی شکل کبھی نہیں سنوارتے۔ یہاں کون سی ذہن سازی اور کون سی تربیت ہونی چاہیے تھی، یہ ریاست کا کام تھا، اور ریاست نے تو بس ایک ہی درس دیا ہے کہ سارا کرۂ ارض بشمول چاند و مریخ ہمارے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں، کیونکہ ہم بہت ہی سپر ہیومن اور اہم ہیں۔ حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم بر صغیر کے وہ لوگ کہ جن تک دین بھی تھرڈ ہینڈ پہنچا، یعنی عربوں اور فارسیوں کا پسندیدہ شدہ، اور یہی وجہ ہے کہ آج سعودیہ اور ایران کی نسبت ہمارے ہاں فتوے بازوں کی تعداد دگنی سے بھی زیادہ ہے۔ کل ملا کے 4 تو ہمارے ہمسائے ہیں، 5ویں سمت میں ہمیں سمندر لگتا ہے۔ بھارت، افغانستان اور ایران سے ہمارا رہن سہن یعنی کلچر ملتا ہے، فوڈ ملتی ہے، لباس ملتا ہے، زبانیں ملتی ہیں، عوام کا عوام سے رابطہ ہے، یہاں تک کہ رشتہ داریاں بھی ہیں، مگر اتفاق تو دیکھیے کہ ہمارے ان ممالک سے تعلقات اچھے ہی نہیں ہیں۔ یہ قوم یہ بھی مان چکی ہے کہ قانون و نظام نام کی کوئی چڑیا نہیں ہوتی، اوپر سے مین اسٹریم میڈیا کی جعلی خبریں، گھسے پٹے ٹاک شوز اور پروگرامز ایک جیسی جگتوں سے سجے سمرے ہمیں بلا ناغہ دکھائے جاتے ہیں۔ المیہ تو یہ ہے کہ ہمارا میڈیا ایک بے لگام بد مست گھوڑا بن چکا ہے کہ اس کے سامنے جو بھی آتا ہے وہ اس کو اپنے ٹاپوں تلے رونتا چلا جاتا ہے۔ ہمارے اکثر اینکرز کی کمائی ہی بولنے اور سراسر بولنے پر محیط ہے۔ اس سے کوئی سروکار نہیں کہ بولنا کیا ہے، بس کوئی مسئلہ پیدا کرنا ہے جس کے سیک پر 2 دن توا گرم رہ سکے۔ لوگوں کے بیاہ و طلاق جیسا نجی معاملہ ہو، کسی 10 نمبر ٹک ٹاک فیم کو بلا کر مارننگ ٹرانسمیشن کرنی ہو، اچھل کود کرنی ہو، ناچم ناچ، سرکس ڈانس یا پھر ٹاک شوز جن میں کسی نہ کسی کی شلوار اتارنا مشن ہو، مملکت خدا داد پاکستان میں تو بھیا یہی سب کچھ دکھایا جا رہا ہے۔ یہی ہماری انٹرٹینمنٹ ہے۔ ہمارے سارے تفریحی شوز اٹھا کر دیکھ لیں، وہ بھارتی پروگرام کا چربا ہوں گے یا امریکی شوز کی کاپی۔ کیا موسیقی سے متعلقہ اور کیا انعامی پروگرامز، بولتے ہاتھ کدھر گئے، کسوٹی کہاں کھو گئی، اسٹوڈیو 2.5، انکل سرگم اور ان جیسے کئی جینوئن پروگرامز کا ماڈل تو آگے کبھی بڑھ ہی نہیں سکا۔ اب تو کوئی کمرشل مولوی ہو جو ہمیں دین سکھائے، ٹی وی پر کوئی بے سرا ہو جو ہمیں موسیقی پروگرام کا جج بن کر دکھا سکے، کوئی مداری ہو جو اچھل اچھل کر خود بھی سانس پھلائے اور حاضرین کا بھی ڈسکو ڈانس کروائے، اینکر ہو کوئی جو نان سٹاپ بولنے کا فن رکھتا ہو، قطع نظر اس کے کہ بولنا کیا ہے۔ ہر چینل نے سستی جگتوں سے اپنے سٹال سجا رکھے ہیں۔ آج کے دور میں وہی کچھ ہٹ ہے جو بک رہا ہے، اور جو بک رہا ہے وہ ٹک ٹاک اور ہمارے چینلز کی شکل میں آپ کے سامنے ہے۔ اصل میں تو موجودہ نسل کا ذہنی شعور ہی اتنا ہے جس کے لیول کو آج کل کا کانٹینٹ بخوبی پورا کر رہا ہے۔ دنیا بھر کے معاشرے ترقی کر رہے ہیں، ادھر ہر شعبے میں ریورس گیئر لگا ہوا ہے۔ ہماری ریاست اور میڈیا نے ہمیں گدھا بنانے کے لیے صرف ہلکا سا کام کیا، اور باقی کی تباہی ہم نے اپنے ہاتھوں سے ہی انجام دی ہے۔ ٹک ٹاک یا دوسری ایپس پر بے شک پابندی لگوائیے، مگر جب تک ہم اپنے اندر کا گند صاف نہیں کریں گے تب تک ایسی کسی بھی پابندی سے مستفید نہیں ہو سکیں گے۔